صل على محمد وآل محمد اللهم صل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے، اللہ رب العزت کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے اور پڑھانے کو قبول فرمائے اور ہماری نیتوں کو صرف اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے اور پڑھانے والا بنا دے، آمین ثم آمین۔ آئیے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا سبق ہے تیمم کا بیان۔ تیمم کسے کہتے ہیں اور کب کرتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ تیمم کا بیان: جس کو وضو یا غسل کرنے کی حاجت ہو اور پانی نہ ملے، یا پانی تو ہے لیکن اس کے استعمال سے سخت بیماری ہو جانے کا خوف، یا مرض بڑھ جانے، یا رسی ڈول یعنی کنویں سے پانی نکالنے کا سامان موجود نہ ہو، یا دشمن کا خوف ہو، یا سفر میں پانی 1 میل کے فاصلے پر ہو، تو ان سب صورتوں میں وضو اور غسل کی جگہ ہم تیمم کریں گے۔ تیمم کا طریقہ: تیمم کیسے کرتے ہیں؟ تیمم میں نیت فرض ہے، یعنی اول یہ نیت کریں کہ میں ناپاکی دور کرنے کے لیے یہ نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتی ہوں یا کرتا ہوں۔ نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو انگلیوں سمیت پاک مٹی پر ماریں، پھر ہاتھ جھاڑ کر تمام منہ پر ملیں، اور جتنا حصہ منہ کا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنے حصے پر ہاتھ پہنچائیں، پھر دوبارہ اسی طرح مٹی پر ہاتھ مار کر ہاتھوں کو کونیوں تک ملیں اور انگلیوں کا خلال بھی کریں۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کوئی فرق نہیں ہے، اور جتنی پاکی وضو اور غسل سے ہوتی ہے اتنی ہی تیمم سے بھی ہو جاتی ہے۔ اگر 20 سال بھی پانی نہ ملے تو تیمم کو جاری رکھیں، تیمم ہی کرتا رہے۔ آگے نواقض تیمم، مطلب تیمم کو توڑنے والی چیزیں کون سی ہیں؟ جو چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ پانی کا ملنا اور اس کے استعمال پر قادر ہونا بھی تیمم کو توڑ دیتا ہے۔ مسئلہ یہاں پر ایک بیان کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی پر غسل فرض ہے تو وضو اور غسل کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے۔ وضو اور غسل کی نیت کر کے الگ الگ 2 مرتبہ تیمم کرنا لازمی نہیں ہے۔ الحمدللہ آج کا ہمارا سبق اختتام کو پہنچا۔ تیمم کا بیان، نواقض تیمم اور تیمم کا طریقہ ہم سب کچھ پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ اس کو پڑھیے گا، سمجھیے گا اور عمل کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلے سبق میں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔